باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بزرگان دین اور شوق تلاوت۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک اور عید الفطر میں 62 قرآن پاک ختم کرتے، ایک دن میں، ایک رات میں، ایک تراویح میں اور ایک عید کے روز۔ حضرت سیدنا اسود بن یزید رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک کی 2 راتوں میں پورا قرآن پڑھتے اور صرف مغرب اور عشاء کے درمیان آرام فرماتے تھے، اور رمضان المبارک کے علاوہ 6 راتوں میں ختم قرآن کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا قتادہ بن دعامہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے علاوہ 7 راتوں میں 1 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا کرتے، رمضان المبارک میں 3 راتوں میں اور رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ہر ایک رات 1 قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابراہیم ظہری رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں کو اس وقت تک افطار نہ کرتے جب تک قرآن کریم ختم نہ کر لیتے۔ مغرب اور عشاء کے درمیان اخروی معاملے میں غور و فکر کرتے رہتے اور اکثر افطار کے وقت مساکین کو بلاتے تاکہ وہ بھی ان کے ساتھ افطار کریں۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ماہ رمضان میں نمازوں میں 60 قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ بزرگوں کا شوق عبادت۔ اے عاشقان اولیاء، آئیں بزرگوں کی عبادات کے مزید واقعات ملاحظہ فرمائیں۔ چنانچہ سحری تک قیام فرماتے حضرت سیدنا عبداللہ بن ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم قیام رمضان سے واپس آتے تو خدام ملازم سے جلد کھانا لانے کو کہتے، اس خوف سے کہ کہیں فجر طلوع نہ ہو جائے۔ رات دن جاگتے رہتے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے مہینے میں دن کے وقت فصل کی کٹائی کرتے اور رات میں نفل نمازیں پڑھتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے رمضان المبارک کے 30 دن یوں گزارے، نہ رات کو سوتے نہ دن کو۔ اے عاشقان اولیاء، بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہ دن بھر روزے کی حالت میں محنت و مشقت کرتے اور راتیں نوافل کی ادائیگی میں بسر کرتے اور پورا مہینہ آرام نہیں فرماتے۔ اس سے ان لوگوں کو درس عبرت حاصل کرنا چاہیے جو کبھی گرمی کی شدت کا بہانہ بنا کر رمضان کے روزے چھوڑتے ہیں تو کبھی کاروبار اور کمزوری کا بہانہ بنا کر تراویح نہیں پڑھتے۔ حالانکہ ہمارے اسلاف ماہ رمضان کو عبادت اور رب کریم کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزارتے، کبھی ساری رات قرآن کریم کی تلاوت کرتے، کبھی ساری رات نوافل کی ادائیگی میں بسر کرتے، کبھی ساری رات توبہ اور استغفار کرتے تو کبھی فکر آخرت کے بارے میں سوچ کر ساری رات آنسو بہاتے اور اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے خوب دعائیں کرتے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے کے بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہ ہم 6 مہینے دعا کرتے کہ یا اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما، پھر رمضان کے بعد 6 مہینے یہ دعا کرتے کہ یا اللہ ہماری ماہ رمضان کی عبادتیں قبول فرما۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کی بابرکت دن ہوں یا عظمت والی راتیں، ان میں رب کریم کی رضا پانے کے لیے خوب توبہ استغفار کریں۔ امیر اہل سنت ماہ رمضان کی عبادات میں گزارنے کے متعلق ذہن دیتے ہوئے اپنے نعتیہ دیوان وسائل بخشش میں فرماتے ہیں، آ گیا رمضان عبادت پھر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد کہ 30 دن کا مہمان ہے۔